بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا شوہر امام مسجد تھا اور اس نے گھر میں بہت پابندیاں لگا رکھی تھی۔ وہ مجھے کہیں بھی لے کر نہیں جاتا تھا۔ میں دوسرے شہر سے یہاں آ کے رہ رہی تھی۔ میری ابھی ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی جو 3 ماہ کی ہو چکی تھی۔ ایک دن کہنے لگا کہ چلو آج تو میں کہیں سیر کرنے کے لیے لے جاتا ہوں، لیکن یہ سوچ کر میں حیران ہوئی کہ رات کے 10 بجے یہ مجھے کہاں لے کر جائے گا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ میری بیٹی بھی میرے ساتھ تھی۔ اس نے ایک سنسان جگہ پر موٹر سائیکل روک دیا جہاں پر پانی بہنے کی آواز آ رہی تھی۔ اندھیرے کی وجہ سے میں سمجھ نہیں سکی کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ مجھے کہنے لگا کہ بیٹی میرے حوالے کرو اور اپنا دوپٹہ ٹھیک کرو، ہم یہاں پر سیلفیاں بنائیں گے۔ میں آج حیران ہو گئی تھی کہ اس کو کیا ہو گیا تھا، لیکن خوش بھی تھی کہ شاید ابھی یہ بدل رہا ہے اور یہ سمجھ گیا ہے کہ بیوی کو سیر کروانے میں یا اس کو تصویر بنوانے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا۔ اس نے ایسی حرکت کی کہ میں نے نہر میں چھلانگ مار دی، کیونکہ اس نے میری 3 ماہ کی بیٹی کے ساتھ۔ جب میری شادی زبیر نامی لڑکے سے ہوئی تو اس وقت میری عمر کم تھی۔ مجھے دوسرے شہر میں بیاہ دیا گیا تھا۔ میں بالکل بھی خوش نہ تھی، کیونکہ میں اپنی ماں سے اور باپ سے اتنی دور نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں نے ان کو کہا کہ جب تک آپ کو میری خبر ملے گی تب تک پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ کہنے لگے کہ لڑکا بہت اچھا ہے، امام ہے مسجد کا، عمر میں بھی اس نے اتنی بڑی ذمہ داری اٹھائی ہے، جو اللہ والا ہوتا ہے اسے خوف خدا ہوتا ہے، اپنی بیوی اور اپنی اولاد کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے۔ بس یہی میرے باپ نے مجھے کہا تو میری شادی کے لیے میں مان گئی اور میری شادی زبیر سے ہو گئی۔ میرا نام سمیرہ ہے۔ میری ایک ساس بھی تھی جو دیکھنے میں میری کافی غصے والی لگتی تھی، اور مجھے زبیر نے کہا کہ اگر تم ان کو غصہ تھی جو دیکھنے میں میری کافی غصے والی لگتی تھی اور مجھے زبیر نے کہا کہ اگر تم ان کو غصہ کرنے کا موقع نہیں دو گی تو وہ تم پہ غصہ کیوں کریں گی۔ مجھے اس گھر میں آئے ہوئے 1-2 مہینے گزر گئے۔ میری ساس کہنے لگی کہ اولاد کی خوشخبری کب سناؤ گی۔ میں نے کہا کہ جب اللہ کا کرم ہوگا آپ کو سب سے پہلے بتائیں گے۔ ایک دن مجھے امید بھی مل گئی۔ میری ساس بہت خوش ہوئی۔ جیسے ہی ان کو بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں، انہوں نے کہا کہ اللہ جان سا بیٹا دے گا۔ اس وقت مجھے یہ بات عجیب نہیں لگی۔ پہلے لوگ بیٹے کی دعا کرتے ہیں۔ جب کوئی عورت یہ بتاتی ہے کہ میں ماں بننے والی ہوں تو کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ اللہ تمہیں پیاری سی بیٹی دے، سب یہی کہتے ہیں کہ بیٹا دے۔ اس لیے مجھے عجیب نہیں لگا، لیکن پھر اس گھر میں کچھ عجیب حرکتیں ہونے لگی۔ بات بات پر یہی کہا جاتا کہ وہ جب پوتا آ جائے گا تو پھر جو گھر کو پوتا آ جائے گا تو ایسے کریں گے، وہ آ جائے گا تو ویسے کریں گے۔ بس ان کو یہی تھا کہ بیٹا ہی پیدا ہونے والا ہے، جیسے کسی نے بتا دیا ہو کہ آپ کا تو بیٹا ہی ہے۔ میرے شوہر نے کہا تھا کہ ہم پہلے سے چیک نہیں کروائیں گے کہ بیٹا ہے یا بیٹی، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ بیٹا ہی ہوگا۔ وہ چیک کروانا اچھی بات نہیں، گناہ ملتا ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پر میرے دماغ میں یہ سوال آیا تھا کہ بیٹی بھی تو ہو سکتی ہے۔ میری ساس نے تو نام بھی سوچ لیا اور اس نے کہا کہ محمد طلحہ نام رکھیں گے۔ میرا ایک بیٹا اس دنیا میں آنے والا تھا، لیکن نہیں آیا تھا، کوئی مسئلہ بن گیا تھا۔ اس کا نام بھی میں نے محمد طلحہ سوچا تھا، اس لیے میں اس کا نام بھی یہی رکھوں گی۔ میں اس معاملے میں نہیں بھولی۔ میں نے کہا کہ جیسے آپ کی مرضی۔ مجھے پتا تھا کہ نام سے فرق نہیں پڑتا، انسان اچھا ہونا چاہیے، لیکن میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ تو میں اس کا نام فاطمہ رکھوں گی۔ ایک دن میں نے کہہ دیا کہ ابھی تک ہمیں پتہ تو ہے نہیں کہ بیٹا ہے یا بیٹی، تو ایک کام کرتے ہیں، 2-4 فراک بھی بنا لیتے ہیں اور باقی شلواریں قمیض بنا لیتے ہیں۔ تو میری ساس نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں فراک بنانے کی، بس شلوار قمیض بنا لو، بیٹا ہی ہے۔ اور انہوں نے مجھے غصے سے باتیں بھی سنا دیں۔ میں نے اپنے شوہر کو جب کہا تو وہ کہنے لگا کہ کیوں تم اس گھر میں بیٹی کا نام لیتی کیوں ہو؟ میں خاموش ہو گئی۔ جب میرے 9 مہینے پورے ہو گئے تو پتہ چلا کہ میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے اور میں نے اس کا نام فاطمہ ہی رکھا ہے۔ میرے شوہر کا چہرہ لٹکا ہوا تھا، لیکن اس نے ایسی ویسی کوئی بات نہیں کی۔ میری ساس بھی خوش نہ تھی، پر ایسا نہیں کہا کہ یہ کیوں آ گئی، کہاں سے آ گئی۔ مجھے لگا کہ شاید بس اس کے دل میں خواہش تھی
وہ پوری نہیں ہوئی، لیکن وہ لوگ غصہ نہیں ہیں، تھوڑے پریشان ہیں۔ ایسا سب بیٹا ہی مانگتے ہیں، بیٹی کوئی نہیں مانگتا، اس لیے شاید ان کے دل ٹوٹ گئے تھے۔ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ وہ مجھے باتیں سناتے۔ انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا، پر ساری شاپنگ تو لڑکے کے حوالے سے ہوئی تھی۔ میری ساس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، بچے کا کیا پتہ ہے کہ اسے کیا پہنا رہے ہیں، اس نے کون سا منہ سے بول پڑنا ہے کہ مجھے فراک پہناؤ، میں لڑکی ہوں، بس جو کپڑے ہیں استعمال کر لو، پھر آگے دوسرے بنا لینا۔ میں غریب گھر سے تھی، میرے ماں باپ بڑے دور رہتے تھے، صرف ایک ہی دفعہ بار بار کرایہ نہیں بھر سکتے تھے۔ میری بیٹی کے لیے بہت سارے تحفے تحائف لائے تھے۔ مجھے لگا کہ میری ساس میری ماں سے کوئی بات کرے گی، لیکن انہوں نے بات نہیں کی۔ پر میرا شوہر میری بیٹی کے ساتھ اس طرح سے پیش نہیں آتا کہ جیسے اسے آنا چاہیے تھا۔ جیسا کہ بہت چھوٹی ہے، مجھے اٹھاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، جب تھوڑی بڑی ہو جائے گی تو میں اور اس کا بہانہ یہ کرتی تھی کہ ہم نے اپنے بچے کو پال لیا، ہم تو بچے پال کے تھک گئے، پھر تمہارے بچوں کا تم ہی خیال کرو۔ میرے سے نہیں اٹھایا جاتا، میری بازو میں درد ہو جاتا ہے۔ میں اپنی بیٹی کے ساتھ بہت خوش تھی، پورا دن اس کے ساتھ ہنستی کھیلتی رہتی تھی۔ وہ 2 مہینے کی ہو گئی تو صحت مند ہونے کی وجہ سے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے 4-5 مہینے کی ہے۔ میری طرف دیکھنا شروع کر دیا تھا، اس کی آنکھیں مجھے ڈھونڈ لیتی تھی، وہ بہت خوش ہوتی تھی۔ میں ایک عام سی عورت تھی، میں نے زیادہ پڑھائی نہیں کی تھی، غریب گھر سے تھی، زندگی میں کبھی کوئی نہیں بڑی خوشی نہیں دیکھی تھی۔ پہلی دفعہ میری گود میں ایک ایسا رشتہ تھا جو صرف میرا تھا، جو میرے وجود کا حصہ تھی، اس سے میں نے پیدا کیا تھا، ہر وہ میری گود میں آ گئی۔ میں اسے بہت پیار کرتی تھی، اتنا پیار کہ اگر بیٹا بھی ہوتا تو شاید اسی طرح پیار نہ کرتی، ابھی سے ہی اس کی فراک بناتی تھی اور اس کے بالوں کی پونیاں بنانے کی بھی کوشش کرتی تھی تاکہ وہ بہت ہی زیادہ پیاری لگے۔ جب اسے سجا کے اس کے باپ کے سامنے کرتی کہ دیکھو آج فاطمہ کتنی پیاری لگ رہی ہے، تو وہ کہتا کہ ہاں پیاری لگ رہی ہے۔ ایک دن میرا شوہر اور میری ساس باہر بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں کوئی بات کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ فروٹ کھا رہے تھے جو میرا شوہر ہی لے کر آیا تھا۔ پہلے تو میں ان کی باتیں نہیں سنتی تھی، نہ ہی مجھے سننے کا کوئی شوق تھا، لیکن آج پتہ نہیں کیوں میں ان کی باتیں سننے لگی۔ میری ساس کہہ رہی تھی کہ تو بڑا اسلامی بنتا ہے، دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتا؟ یہ بات سن کے میں بہت زیادہ حیران رہ گئی، لیکن ایسا نہیں تھا کہ پہلی دفعہ سنی، میری ساس پہلے بھی کہتی رہتی تھی اور میرا شوہر بھی کہتا تھا کہ 4 شادیاں کرنا میرا حق ہے، اگر کر لوں گا تو مجھے روک نہیں سکتی۔ اس نے پہلے ہی شادیاں کرنا میرا حق ہے، اگر کر لوں گا تو مجھے روک نہیں سکتی۔ اس نے پہلے ہی میرا اس بات پہ اتنا دل جلا دیا تھا کہ اب یہ بات سن کے مجھے زیادہ دکھ نہیں ہوتا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ ایک مصیبت تو نہیں ہے نا میرے سر پہ، ایسے میں ایک اور عورت لے آؤں گا اس گھر میں، ساری عورتوں کا خیال کیسے رکھوں گا؟ بیچ میں میری بیٹی رو پڑی اور میں واپس اپنی بیٹی کے پاس چلی گئی۔ مجھے نہیں پتا بیچ میں انہوں نے کیا بات کہی، لیکن جب واپس آئی تو میری ساس میرے شوہر کو کہہ رہی تھی کہ پھینک کیوں نہیں آتا اس کو کہیں پہ، پھینک آ جا کے کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، مصیبت بھی ختم ہو جائے گی، پھینک دے، بار بار کہہ رہی تھی۔ میں حیران ہو گئی کہ کس کی بات کر رہا ہے، کہیں میری بات تو نہیں کر رہا؟ نہیں، میری ساس یہ تو نہیں کہہ رہی تھی کہ اس کو طلاق دے کے اس کی ماں باپ کے گھر پھینکا۔ میرے دماغ میں اس وقت یہ بات نہیں تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ کسی اور کے بارے میں۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ ماں بیٹا جب ساتھ بیٹھ جاتے ہیں تو میری ہی باتیں کرتے ہیں، میرے خلاف ہی باتیں کرتے ہیں۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو اماں، ایسا ہی کرنا پڑے گا، تیرا پلان بالکل ٹھیک ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا بات ہے، لیکن شام تک یہ بات میرے دماغ میں تھی۔ میرا شوہر بڑا ہی غصے والا تھا، ہلکی سی بھی میں کوئی ادھر ادھر کی بات کر دیتی تو وہ مجھے باتیں سنانے لگتا تھا، گالیاں بھی دیتا تھا، ہاتھ بھی اٹھاتا تھا، کہنے کو اللہ والا بندہ بنتا تھا کہ امام مسجد ہے، لوگوں کے مسئلے حل کرتا تھا، بچوں کو قرآن حفظ کرواتا تھا، لیکن گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح رویہ کیسا تھا؟ لیکن پھر کبھی کبھی معافی بھی مانگتا تھا، کہتا تھا کہ مجھے غصہ آ گیا،
میری بیٹی سو چکی تھی۔ اللہ کا شکر ہے میری بیٹی بالکل بھی تنگ نہیں کرتی تھی، دودھ پیتی تھی اور سو جاتی تھی، بلا وجہ روتی رہتی تھی، جیسے بچوں میں عادتیں ہوتی ہیں کہ بلا وجہ روتے ہیں یا دن میں سوتے ہیں، رات میں نہیں سوتے۔ وہ رات میں بھی اس وجہ سے اور ایک دو دفعہ ہی دودھ پیتی تھی۔ ہمیں اس کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا کہ ہم اس سے ساری ساری رات سنبھالنا ہوتا تھا۔ زیادہ تنگ نہیں کرتی تھی، وہ سو گئی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ اس نے کہا کہ پوچھو، کیا بات ہے؟ میں نے کہا کہ امی سے کیا بات کر رہے تھے؟ اور وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ پھینک کیوں نہیں آتے؟ کس بارے میں بات ہو رہی تھی؟ تو کہنے لگا کہ تم ہماری باتیں سن رہی تھی۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں باتیں نہیں سن رہی تھی، میں اپنے کمرے میں تھی، لیکن آپ لوگوں کی آوازیں میرے کمرے تک آ گئی۔ چھوٹا سا تو گھر ہے، 2-2.5 مرلے کا، اس میں اگر آپ نہ بھی چاہو تو آپ کے کانوں تک آواز آ جاتی ہے۔ اس نے پہلے تو مجھے عجیب نظروں سے دیکھا، مجھے لگا کہ چلنے لگا ہو، پھر کہنے لگا ارے ہم فروٹ کھا رہے تھے نا، وہ سامنے فروٹ کے چھلکے پڑے تھے، تو وہ مجھے بار بار کہہ رہی تھی کہ اٹھا کے باہر پھینک دو۔ تمہیں تو پتہ ہے ساون کا مہینہ چل رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے بھی کوڑا پڑا رہتا ہے تو اس کو چھوٹے چھوٹے مچھر آنے لگتے ہیں، اس لیے وہ مجھے غصے سے کہہ رہی تھی کہ فروٹ کھا لیا، اب یہ سارا کوڑا ایک شاپر میں ڈال کے پھینک آؤ۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، بس مجھے لگا کہ آپ لوگوں کسی اور بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ اور کس کے بارے میں بات کریں گے؟ کون ہے جسے اٹھا کے میں باہر پھینک رہا ہوں؟ ارے کون سی باتیں کرتی ہو تم، ادھر آؤ میرے پاس۔ اپنے شوہر کے پاس جا کر میں بیٹھ گئی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ بڑے دن ہو گئے میں تجھے کہیں نہیں لے کر گیا، ایک کام کرتے ہیں، پھپھو کے گھر چلتے ہیں، کل میں نے ویسے بھی جانا ہے، وہ مجھے بلا رہی تھی، تم بھی ساتھ چلنا۔ میں نے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں حیران ہو گئی کیونکہ یہ تو مجھے کہیں بھی لے کر نہیں جاتا تھا، لیکن ابھی بھی کون سا کسی پارک میں یا فلم دکھانے کے لیے لے کے جا رہا تھا، اپنی پھپھو کے گھر لے کر جا رہا تھا۔ وہ اتنی بری عورت نہیں تھی، لیکن باتوں باتوں میں بہت سوال کرتی تھی کہ خوش تو ہو، تمہاری ساس تمہارے ساتھ کیسا رویہ رکھتی ہے۔ 2 دن بعد اس نے مجھے خود کہا کہ چلو پھپھو کے گھر میں جانا ہے۔ انہوں نے فون کیا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ اپنی بیوی کو بھی لے کر آنا، کبھی اس بیچاری کو بھی گھر سے نکال دیا کرو، پورا دن گھر میں بیٹھی رہتی ہے۔ میں نے کہا کہ لیکن اب تو رات ہو گئی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ ان کے گھر کی روٹین کا پتہ ہے، رات کا کھانا وہ لوگ 11 بجے کھاتے ہیں، 12-1 بجے تک سوتے ہیں، اگر ہم دیر سے جائیں گے تو ان کو عجیب نہیں لگے گا۔ انہوں نے کون سا صبح کی نماز پڑھنی ہوتی ہے جو جلدی سو جائیں گے؟ وہ کہہ رہی تھی کہ کھانا بھی ہماری طرف ہی کھا لینا، پڑھنی ہوتی ہے جو جلدی سو جائیں گے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ کھانا بھی ہماری طرف ہی کھا لینا۔ میں نے کہا کہ اور امی کا کھانا، وہ تو گرم بھی نہیں کر سکتی خود سے، تو پھر ان کے لیے بھی کھانا کون گرم کرے گا؟ کھانا تو ویسے تیار ہے۔ پیچھے سے میری ساس نے کہا کہ ارے میں کر لوں گی، کیوں میرا بہانہ کیوں کرتی ہو؟ خود ہی کہتی رہتی ہے کہ آپ کا بیٹا مجھے کہیں لے کر نہیں جاتا، اب لے کے جا رہا ہے تو باتیں کر رہی ہے۔ کر لوں گی میں کھانا گرم اور سو بھی جاؤں گی، تم لوگ آرام سے آنا۔ میں بڑی حیران ہو رہی تھی کہ آج یہ دونوں میرے ساتھ اتنے اچھے کیسے ہو گئے۔ اس نے کہا کہ تم تیار ہو جاؤ اور گڑیا کو بھی تیار کر لو۔ میں نے اپنی بیٹی کو بھی کپڑے بدلوائے، بہت ہی پیارا سا فراک پہنا دیا اور خود بھی تیار ہو گئی۔ میں نے رات کا وقت تھا اور خیر میں اپنے شوہر کے ساتھ جا رہی تھی۔ مجھے پریشان ہونے کی یا ڈرنے کی کیا ضرورت تھی؟ دل میں تھوڑی خوش بھی تھی، یہ بھی سوچ رہی تھی کہ چلو میری بیٹی کو بھی باہر کی ہوا لگ جائے گی۔ ہمارا گھر بہت ہی چھوٹا تھا اور بند تھا، اور کہتے ہیں کہ ساون کے مہینے میں کھلی ہوا کا لگنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہیں اور چل پڑے۔ میں پہلے بھی ایک دفعہ اپنے شوہر کی پھپھو کے گھر جا چکی تھی، یہ راستہ تو ان کے گھر کی طرف نہیں جاتا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ یہی راستہ جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں، ان کا گھر تو دوسری طرف نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ ارے ہم تب گئے تھے جب ہماری شادی کی دعوت کی تھی انہوں نے، اس بات کو تو 2 سال ہونے والے ہیں۔ انہوں نے گھر بدل لیا ہے، کرایہ دار کا کون سا پکا گھر ہوتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ میں نے کہا کہ پھر تو بڑا دور گھر لے لیا انہوں نے۔
یہ تو راستے بڑے دور جا رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ ہاں، لیکن کیا ہے، بس چلتے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھیں گے، اگر زیادہ دیر ہوئی تو رات کو ان کے حیران تھی کہ میرے شوہر پہ کیا ہو گیا تھا۔ یہ تو مجھے میرے ماں باپ کے گھر پہ بھی رات ہو رہی ہے کہتا تھا۔ وہ اتنا دور رہتے تھے، پھر بھی میں صبح جاتی تھی اور شام تک رک جاتی تھی، اور وہ کہتا تھا کہ اس کو گاڑی میں بٹھا دو تاکہ میں اس کو آگے سے ریسیو کر لوں۔ کچھ دیر بعد سڑک کے درمیان میں اس نے موٹر سائیکل روک دی۔ میں نے کہا کہ ادھر موٹر سائیکل کیوں روکتی ہے؟ یہ تو بڑی سنسان جگہ ہے، آس پاس اندھیرا ہے، کوئی گھر بھی نہیں ہے، اور کہیں سے پانی بہنے کی بھی آواز آ رہی تھی۔ مجھے لگا کہ کوئی ندی نالا ہوگا۔ اس نے کہا کہ میں نے نہیں روکا، موٹر سائیکل خراب ہو گیا ہے۔ یہ سن کے میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ کیا موٹر سائیکل خراب ہو گئی ہے؟ اب کیا ہوگا؟ تو کہنے لگا کہ دیکھنے دو مجھے کہ کیا مسئلہ ہے، اس کے ساتھ تم ذرا ایک سائڈ پہ کھڑی ہو جاؤ۔ میرا شوہر موٹر سائیکل چیک کرنے لگا۔ میں نے سامنے دیکھا تو مجھے پتہ چلا کہ ہمارے بالکل سامنے چھوٹا سا پل تھا جس کے اوپر ہم لوگ کھڑے تھے، اور اس کے بعد نہر تھی۔ یہ آواز پانی کی تھی۔ مجھے عجیب سا ڈر لگ رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کچھ برا ہونے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی آپ کو ایسا محسوس ہو جاتا ہے کہ جیسے کچھ برا ہونے والا ہے اور آپ کا دل ڈوبنے لگتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، کیا موٹر سائیکل سٹارٹ ہو جائے گی؟ تو اس نے کہا کہ ابھی تھوڑی دیر میں ہو جائے گی، میں نے اس کا کچرا صاف کر دیا ہے، تم کام کرو، گڑیا کو مجھے دے دو اور اپنا دوپٹہ ٹھیک کر دو، چلو یہاں پر ایک سیلفی بناتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اتنے اندھیرے میں؟ تو کہنے لگا کہ اندھیرا کون سا، موبائل میں لائٹ ہے نا، دیکھو کتنے پیارے درخت ہیں، نہر ہے، ہم یہاں دن میں بھی آ سکتے تھے، لیکن دن میں یہاں سارے محلے کے لڑکے شلواریں پہن کے نہا رہے ہوتے ہیں، عورتوں کے آنے کی جگہ نہیں ہے یہ۔ لیکن دیکھو رات میں تو آ سکتے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے، لاؤ بیٹی مجھے دو۔ جب اس نے کہا کہ بیٹی مجھے دو تو پتہ نہیں میرا دل اچانک سے کیوں بیٹھ گیا، کیونکہ جب سے یہ پیدا ہوئی تھی 3 مہینے کی ہو گئی تھی، اس نے 2-3 دفعہ ہی اسے اٹھایا تھا، وہ بھی زبردستی، میں نے پکڑایا تھا اس کو، لیکن آج وہ بڑے پیار سے مانگ رہا تھا۔ میں نے بیٹی اس کے حوالے کی اور اس نے کہا کہ اپنا دوپٹہ ٹھیک کرو۔ مجھے لگا کہ اب وہ جیب سے موبائل نکالے گا، لیکن اس نے جیب سے موبائل نکالنے کی بجائے ایسی حرکت کی کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اور میں حیران رہ گئی۔ میں بھی اس طرف بڑھی تو اس نے میرا دوپٹے سے مجھے پکڑ لیا۔ میں نے اپنا دوپٹہ بمشکل چھڑایا اور نہر کے اندر چھلانگ مار دی۔ اس کے بعد مجھے یاد نہیں کہ میرے ساتھ کیا، صبح کی روشنی پھیل رہی تھی اور شاید یہ کنارہ تھا۔ میرا شوہر آس پاس کہیں پہ بھی نہیں تھا، اور میری بیٹی بھی مجھے کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اس وقت مجھ پہ کیا گزری، میری حالت کیا ہوئی، یہ میں ہی جانتی ہوں۔ اٹھ کر میں نے ادھر ادھر دیکھا، لوگوں کے گھروں کے دروازے بجانے لگی کہ کوئی میری مدد کرو، کوئی میری مدد کرو، لیکن کوئی بھی دروازہ نہیں کھول رہا تھا۔ ایک عورت نے دروازہ کھولا بھی، میں نے اسے اپنی آدھی بات بتائی، اس نے دروازہ بند کر دیا۔ آج کل کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا، کوئی کسی کے برے وقت میں اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ میں پاگلوں کی طرح رو رہی تھی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرا شوہر کہاں گیا۔ مجھے نہیں پتا، پر میری بیٹی کہاں گئی یہ مجھے پتا تھا، اور یہی بات سوچ سوچ کے میری روح کانپ رہی تھی۔ میں نے آخری دفعہ ایک سامنے والا گھر تھا، اس کا دروازہ بجایا تو ایک بزرگ نے دروازہ کھولا۔ میں نے ان کو بتانے کی کوشش کی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میری ہچکی بندھی ہوئی تھی، مجھ سے ٹھیک طرح سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی کیا ہو گیا؟ انہوں نے مجھے اندر بلایا اور سامنے چارپائی پہ بٹھا دیا، دروازہ بند نہیں کیا، میرے لیے پانی کا گلاس لے کر آئے اور ایک چادر میرے گیلے وجود کے اوپر ڈال دی۔ کہنے لگے کہ بیٹی کیا بات ہے، تو کہاں سے آئی ہے، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ ارے تھوڑی دیر رک جا، بتا مجھے کیا بات ہے۔ اس بوڑھے آدمی جو عمر میں میرے باپ جتنی ہی تھی، جب میں نے اسے ساری بات بتائی تو وہ بھی حیران رہ گیا۔ وہ میرے ساتھ اس جگہ پر گیا جہاں پر یہ سب کچھ ہوا تھا۔
جب میں نے اسے بتایا تو وہ بھی آس پاس دیکھنے لگا۔ اس نے اپنے چھوٹے سے موبائل سے پولیس کو فون کر دیا اور کال چلا دی کہ جلدی ادھر آ جائیں، بہت بڑا سانحہ ہو گیا ہے۔ پولیس والے جلدی آ گئے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا، کیسے ہوا۔ میں نے اپنا بیان ان کو بتایا اور میری حالت کیا تھی میں ہی جانتی تھی۔ مجھے بزرگ نے اپنے گھر میں بٹھا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی بیوی اور بیٹی بھی جاگ گئے۔ وہ بھی میرے پاس بیٹھے تھے، میرا خیال کر رہے تھے۔ مجھے بار بار بے ہوشی ہو رہی تھی، رو رو کے میری حالت بری ہو رہی تھی۔ پولیس والے تلاش کر رہے تھے لیکن ابھی تک کوئی اچھی خبر نہیں سنا رہے تھے۔ پھر انہوں نے مجھ سے میرے گھر کا پتہ پوچھا کہ میرے شوہر کو گرفتار کر سکے۔ کچھ لوگوں سے پکڑنے کے لیے چلے گئے۔ میں نے کہا کہ میری ساس بھی اس سب میں شامل ہے۔ مجھے وہ دن یاد آ گیا جب وہ کہہ رہی تھی کہ جا کر پھینک کیوں نہیں آتا اس کو، پھینک دے۔ آج مجھے سمجھ آیا کہ وہ فروٹ کے چھلکوں کی بات نہیں کر رہی تھی۔ مجھے بس میری بیٹی واپس چاہیے تھی، کسی بھی طرح واپس چاہیے تھی۔ میرے شوہر اور میری ساس کو بیٹی کی حق دیا اور کپڑے بھی لے لیے تھے، لیکن جب میری بیٹی پیدا ہوئی تو انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ مجھے اسی وقت سمجھ جانا چاہیے تھا کہ ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی ہے۔ اگر زبان سے بول دیتے تو شاید اتنا انتہائی قدم نہیں اٹھاتے، لیکن دل میں جو بات بیٹھ جاتی ہے وہ آپ سے کچھ نہ کچھ برا ہی کروا کے چھوڑتی ہے، اور یہی ہوا تھا۔ انہوں نے اپنی زبانیں بند کر لی تھی لیکن دل میں پلان بناتے رہے۔ میں تو حیران ہو کے رہ گئی، میرے شوہر نے کس طرح مجھے اپنی باتوں میں بہلایا پھسلایا اور مجھے گھر سے باہر لے کر آیا، اور آج اس کا رویہ بدل گیا تھا کہ تمہیں میں اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں، چلو سیلفی بناتے ہیں، تم کتنی اچھی لگ رہی ہو، میری پیاری بیٹی کو میرے حوالے کر دو۔ اور میں پاگل یہ سمجھتی رہی کہ اس کے اندر کباب جاگ گیا ہے، اسے اپنی اولاد سے انس ہے۔ اگر کوئی گھر میں بلی کا بچہ بھی پالتا ہے تو اس بچے سے بھی پیار ہو جاتا ہے، یہ تو اس کی اپنی بھی پالتا ہے تو اس بچے سے بھی پیار ہو جاتا ہے، یہ تو اس کی اپنی اولاد تھی اور 3 مہینے سے ہمارے ساتھ تھی۔ میں رو رو کے ہلکان ہو چکی تھی۔ مجھ سے پوچھا گیا کہ کیا مجھے واپس جانا ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے واپس نہیں جانا، مجھے اس آدمی کے گھر واپس نہیں جانا۔ میرے ماں باپ کو فون کر دیا گیا، وہ بھی راستے میں تھے۔ میں اس بوڑھے آدمی کے گھر پر بیٹھی تھی، وہ بھی کہہ رہا تھا کہ اس لڑکی کے ماں باپ آئیں گے تو ان کے حوالے کروں گا، یہ میری بھی بیٹی جیسی ہے، میری امانت ہے۔ وہ آدمی بہت اچھا تھا، اس نے یہ ثابت کر دیا کہ اس دنیا میں آج بھی انسانیت ہے، اس لیے میری بہت مدد کی۔ صبح سے وہ میرے ساتھ کھڑا تھا، ابھی تک ساتھ تھا، کہہ رہا تھا کہ اگر تیرا شوہر آئے گا تو اس کے ساتھ بھی تجھے نہیں بھیجوں گا، تیرے ماں باپ آئیں گے تو ان کے حوالے کروں گا کیونکہ تو ان کے ساتھ ہی محفوظ رہے گی۔ میرا شوہر گھر سے چکا تھا لیکن شام تک اسے بھی پکڑ لیا گیا۔ میری بیٹی کو تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ وہ زندہ سلامت میرے پاس واپس نہیں آئے گی، وہ معصوم اس دنیا سے جا چکی ہوگی۔ یہ سب کچھ بیٹے کے پیچھے ہوا تھا کہ میں نے بیٹا پیدا کیوں نہیں کیا، میرے گھر میں بیٹی پیدا کیوں ہوئی، اور یہ سوچ کر میں حیران ہو گئی۔ پہلی اولاد تھی، اگر بیٹی ہو گئی تو کیا ہو گیا، بعد میں بیٹا بھی ہو جاتا، لیکن ان دونوں ماں بیٹے نے مل کے اتنا انتہائی قدم اٹھا لیا اور میں تو حیران ہو کے رہ گئی۔ میرا شوہر یہ سب کچھ کیسے کر بیٹھا؟ وہ برا آدمی تھا، مجھ پہ ہاتھ اٹھاتا تھا، پابندیاں لگاتا تھا، میری کوئی بات بھی چاہے جائز ہو چاہے ناجائز برداشت نہیں کرتا تھا، پورے گھر پہ حکومت کرتا تھا، مجھ پہ حکومت کرتا تھا۔ ہر طرح سے اس کے اندر برائیاں تھیں، لیکن میں نے کبھی یہ خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس طرح کی حرکت کر بیٹھے گا۔ اس کی ماں بھی ملی ہوئی تھی جو خود ایک ماں تھی۔ میرے ماں باپ آ گئے اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ اس بات کو بھی زیادہ وقت نہیں ہوا، سارے بہت اچھے ہیں، ہماری مدد کر رہے ہیں۔ مجھے ایک ایسا آدمی ملا جو میرا کچھ نہیں لگتا تھا، پھر بھی اس نے میری کتنی مدد کی۔ اس کی بیوی اور اس کی بیٹی نے میری اتنی مدد کی، مجھے تسلی دی۔ پولیس والے جو میرے کچھ نہیں لگتے تھے، انہوں نے بھی میرا بہت ساتھ دیا۔ لیکن ایک ایسا آدمی جو میرا محرم تھا، جو میرا سب کچھ تھا، جس کے لیے میں اپنا سب کچھ چھوڑ کے آئی تھی اور اسے اپنی زندگی کا محور بنایا، اس کی ساری پابندیاں، سارے مظالم برداشت کیے، اس نے برا کیا،
اتنا برا کیا میرے ساتھ کہ جس کی مثال بھی نہیں ملتی۔ مجھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا کیس کمزور ہے کیونکہ وہ تمہارا شوہر ہے اور تم اس کے پاس واپس چلی جاؤ گی۔ اپنا رشتہ اور گھر بچانے کے لیے پولیس والے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو آپ کا پورا ساتھ دے رہے ہیں، کیس کرنے تو بھی تیار ہیں۔ اگر کوئی مدعی نہیں بنتا تو ہم خود بنیں گے۔ وہ برا آدمی کہہ رہا ہے کہ میں مدعی بنوں گا۔ اس آدمی کو بڑی سے بڑی سزا ملنی چاہیے۔ پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ ایسے معاملے میں زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ دونوں فریق آپس میں صلح کر لیتے ہیں، کیونکہ عورت یہی سوچتی ہے کہ میرا گھر برباد ہو جائے گا تو پھر مجھ سے شادی کون کرے گا۔ آپ نے پیچھے ہٹنا ہے تو آپ پہلے ہی بتا دیں۔ میں نے اور پولیس والوں کو کہہ دیا ہے کہ اب وہ میرے لیے میرا شوہر نہیں، میری اولاد کا قاتل ہے، اور میں اپنی اولاد کے قاتل کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ آپ لوگ بھی مجھے مشورہ دیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میرے دماغ میں تو ایک ہی بات ہے کہ اب میں اس آدمی کے ساتھ نہیں رہوں گی اور اسے کڑی سے کڑی سزا دلوانے کی کوشش کروں گی۔ آپ لوگ دعا کریں کہ شاید کہیں کوئی معجزہ ہو جائے، کسی نے میری بیٹی کو اٹھا لیا ہو اور وہ صحیح زندہ سلامت مجھے مل جائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔